الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز مہمان، اس وقت حالات کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے ایک دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان رمضان مبارک کے بعد پتہ نہیں کسی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، کیا معاملہ رہتا ہے. رمضان المبارک میں تو عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور عبادتوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو ہم لوگوں میں سے عبادتوں کا ذوق بھی ختم ہو جاتا ہے. نفل عبادتیں نہیں بلکہ فرائض و واجبات تک میں رمضان کے جانے کے بعد کوتاہی اور کمی دیکھی جاتی ہے. تساہل، غفلت، لاپرواہی دینی معاملات میں رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد سے دیکھی جاتی ہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. جہاں پر کلام پاک میں رمضان المبارک کا تذکرہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزوں کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس کے بعد اللہ پاک نے بہت کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں، جیسے رمضان میں اگر کوئی بیمار پڑ گیا تھا تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے چلو فعدۃ من ایام اخر، اب کیا کرنا تھا، دوسرے دنوں میں وہ روزے رکھ لینا. کوئی سفر پر تھا تو اللہ پاک نے پرمیشن دے دی تھی، اجازت دے دی تھی کہ وہ کیا کر سکتا ہے، رمضان کے بعد، جیسے اب اس وقت ہم کو یہ موقع ملا ہوا ہے، تو ان دنوں میں وہ جو سفر میں روزے چھوٹے تھے، وہ جو بیماری میں روزے چھوٹے تھے، ان روزوں کی قضا کی. اس طرح کے کچھ احکام بیان کہ لا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، آسانی چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے. یہ مضمون چل رہا ہے. اس مضمون کے درمیان میں ایک آیت آ گئی، اس میں کیا مضمون ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہنا کہ انی قریب، میں کیا ہوں، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. کتنے قریب ہیں؟ کلام پاک کی دیگر آیتوں میں کہا گیا حبل الورید، شہ حق سے بھی زیادہ اللہ پاک قریب ہے اپنے بندوں کے. ہاں، تو اس موقع پر یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے، سہولتوں کے دینے کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پھر اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
ہاں کہ بس رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو، عدت پوری کر لو، گنتی پوری کر لو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ مضمون چل رہا ہے اور اس کے بعد یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کیا حکمت ہے؟ بس حکمت یہ نظر آتی ہے کہ جو مسلمانوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. رمضان آیا تھا تو رمضان کے آنے کے بعد خود روایتوں میں مضمون تھا کہ اللہ پاک آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے، اللہ خوب نوازتے ہیں. تو اب رمضان چلا گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ پاک بھی کیا ہو گئے، ہم سے دور ہو گئے. اللہ کبھی بھی اپنے بندوں سے دور نہیں ہوتے. اسی کو کہا کہ اذا سألك عبادي عني فإني قریب. جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، میں اپنے بندوں سے دور نہیں جاتا، میرے بندے مجھ سے دور چلے جاتے ہیں. رمضان آیا، قریب ہو گئے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن رمضان چلا گیا، خونی سے دور ہوئے. اللہ دور نہیں ہوئے، اللہ تو ہر مسلمان کے اور ہر بندے کے بالکل قریب ہے. یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں جیسے اللہ نوازتے تھے یا اللہ کی جو نوازش تھی اور اللہ پاک نے جیسے نیکیوں کا بہت زیادہ اجر بڑھا دیا تھا، وہ والی بات نہیں ہے. لیکن وہ والی بات نہیں، وہ ایک سیزن تھا. لیکن اللہ پاک تو رمضان کے بعد بھی ہر انسان کے قریب ہوتے ہیں، خاص طور پر ہر مسلمان کے قریب ہوتے ہیں. تو رمضان کے جانے کے بعد یہ تصور کہ اب اگر ہم عبادتیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، تصور غلط ہے. رمضان کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اللہ کو پکارے گا اور اللہ سے کچھ چاہے گا اور اللہ سے کچھ لینا چاہے گا، اللہ کی رضا کا طلبگار ہوگا، تو غیر رمضان میں بھی اللہ ملے گا. اللہ تو ہر وقت کیا ہوتے ہیں، اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں. رمضان میں بھی قریب ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ پاک کیا ہوتے ہیں، اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں. اللہ دور نہیں ہوتے، بندے دور ہوتے ہیں. اور بندوں کے اندر جو طلب ہوتی ہے وہ طلب کا بگاڑ ہوتا ہے، طلب درست نہیں ہوتی. بندوں کو اللہ کی جو اہمیت، نیکیوں کی جو اہمیت ہونی چاہیے، وہ اہمیت ان کے ذہنوں سے دور ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے نہیں. جیسے دنیا کی اہمیت کو ہر انسان سمجھتا ہے، چونکہ غریب کا معاملہ ہے فوراً سمجھ میں آتا ہے. اگر کسی کا سیزن ہو تو کیا کرتا ہے بندہ، سیزن میں تھوڑا زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ محنت کر کے اسٹور زیادہ کرتا ہے، جمع زیادہ کرتا ہے. لیکن جیسے سیزن ختم ہو گیا دکان کو لاک کر دے گا. کیا کرے گا؟ سیزن ختم ہونے کے بعد دکان بند کر دے گا. وہ تو کہے گا کہ روپیہ ہے، روپیہ تو آنا چاہیے. سیزن تھا تو سیزن میں نے زیادہ روپیہ اکٹھا کیا، لیکن سیزن کے بعد بھی موقع ہے روپیہ اکٹھا کرنے کا، تو دروازے کیوں بند کروں؟ سیزن کے بعد بھی جو روپیہ میرے پاس آ رہا ہے تو وہ روپیہ تو آنا چاہیے. دکان کیوں بند کروں؟ دکان کے بند کرنے سے میرا لاس ہوگا. کتنا لاس ہوگا؟ 1000 کا لاس ہوگا یا 1,00,000 کا لاس ہوگا یا 1 کروڑ کا لاس ہوگا. تو وہ لاس کو برداشت کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں لاس کو کیوں برداشت کروں؟ سیزن میں مجھے زیادہ ملا نہ تھا، 1000 کا 1,00,000 ملا، تو سیزن میں تو میں نے لاکھوں بٹور لیے، اکٹھا کر لیے، جمع کر لیے، لیکن سیزن کے بعد بھی تو مجھے مل رہا ہے. اس دکان سے روپیہ آ رہا ہے، اس دکان سے پیسہ آ رہا ہے، تو میں دکان کو کیا کروں گا؟ کھولوں گا. ایسا نہیں کہ سیزن میں میں نے بہت جمع کر لیا، مجھے ضرورت نہیں، وہ بند کر کے رکھے گا. تو ہو سکتا ہے کہ کسٹمر پورا ختم ہو کے پورا معاملہ چوپٹ ہو جائے، سب ختم ہو جائے. تو وہ کیا کرے گا کہ سیزن میں تو زیادہ سے زیادہ اسٹور کرے گا، لیکن سیزن کے ختم ہونے کے بعد بھی روٹین کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. روٹین اس کی کیا رہے گی؟ معمول کے مطابق رہے گی کہ دنیا ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آخرت کی نیکیاں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ پاک کو کہتے ہیں ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، نیکیوں کے معاملے میں ریسنگ کرنی چاہیے، آدمی کو حرص دکھانی چاہیے. یہ جو نیکیاں ہیں قبر کے گڑھے میں تو روپیے پیسے سب کیا ہو جاتے ہیں،
نہیں چھوڑ کے بندہ قبر کے گڑھے میں اترتا ہے، لیکن یہ نیکیاں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو کتنی خوشخبریاں سنائی تھی، کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام بھی اللہ سے راضی ہو گئے، یہ مضمون ہے۔ اور پھر کتنے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی، اللہ پاک نے خوشخبری سنائی۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق کہہ دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو بہت زیادہ شدید ضرورت تھی، اللہ کے نبی بار بار مطالبہ کر رہے تھے، تو ہر مرتبہ کے مطالبے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک خطیر رقم، ایک بہت بڑی رقم اللہ کے راستے میں گفٹ کر دیتے تھے، دے دیتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ تو اتنا زیادہ دیا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اے عثمان تو نے آج حق ادا کر دیا، اتنا دیا کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تیرا یہ جو مال ہے، یہ مال جو استعمال ہوگا اور اس کے نتیجے میں تجھ کو جو ملے گا، آج کے بعد تو کوئی نفلی کام نہیں بھی کرے گا، چلے گا، اتنا اللہ تجھے دیں گے جو آج تو نے کیا ہے، جو آج تو نے ضرورت کے وقت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کو، اسلام کو جب ضرورت تھی تو نے اپنا مال دیا اسلام کے لیے، اللہ اتنا زیادہ راضی ہو گیا، آج کے بعد کوئی نفلی کام نہیں بھی کرے گا، کوئی نفلی عمل نہیں کرے گا، کوئی نفلی عبادت نہیں کرے گا، تو بھی آج کا تیرا یہ دینا کافی ہے۔ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بشارت سننے کے بعد مطمئن ہو گئے، آگے آپ نے نیک کام نہیں کیا۔ وہ صحابہ کرام تھے، جیسے ہم دکانوں کو دیکھتے ہیں، وہ صحابہ کرام نیکیوں سے کیا ملتا ہے دیکھتے تھے، ان کے سامنے یہ بات تھی اس دنیا میں جتنا اسٹور کرنا ہے کر لو، غنیمت ہے، 2 دن کی زندگی ہے، جمع کر کے جانا اللہ کے پاس، اکٹھا کر کے جانا اللہ کے پاس۔ تو وہ ضائع نہیں کرتے تھے وقت کو، تو وہ کیا کرتے تھے، ہرس میں جتنا ہو سکے اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے رمضان کے گزرنے کے بعد ہر مومن کا عمل یہ ہونا چاہیے، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرے گا وہ تو مجرم گنہگار ہے، اس کا تو تصور نہیں۔ رمضان آیا تھا سال بھر کی عبادتوں پہ کھڑا کرنے کے لیے، رمضان کے جانے کے فوراً بعد اگر فرائض و واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہو تو رمضان کا مقصد ہی ختم۔ اور یہ سمجھ میں آیا کہ رمضان کی عبادتیں اس کی کیا ہو گئی، فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی، کہ اس کو فرائض و واجبات تک کے بھی اہتمام کی توفیق نہیں ملی، تو رمضان کا مقصد ہی ختم ہوگا۔ تو فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی رمضان میں جو نفلی کام کر رہا تھا وہ نفلی کام بھی مکمل طور پر ختم نہ کرے، البتہ جو ہم سبھی کریں، تلاوت کرنا تھا رمضان کے مہینے میں، رمضان کے جانے کے بعد تھوڑی بہت کرے، رمضان کو بہت زیادہ کرتا تھا تو رمضان کے بعد معمول بنائے، اور پارے کا، ایک صفحے کا، جتنا ہو سکے تھوڑا بہت معمول بنائے، لیکن ان عبادتوں کو مکمل کرتا ہے، یہ ایک کام کرنے کا ہے۔ اور پھر فرائض و واجبات میں کوتاہی، نمازوں میں کوتاہی، 5 وقت کی نمازیں رمضان میں فرض ہے، رمضان کے بعد بھی تو فرض ہے، جمعہ رمضان میں فرض ہے، جمعہ نماز رمضان کے بعد بھی تو فرض ہے، رمضان کے بعد بھی تو ادا کرنا ہے، کہ یہ خالی رمضان کا خاصہ ہے؟ تو فرائض و واجبات میں کوتاہی، یہ تو یہ ہو گیا کہ رمضان کا مقصد ہی ختم ہے۔ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں میں جتنا رہنما ہو سکے کرنا چاہیے۔ خیر، اب میں حالات کے اعتبار سے 1-2 باتیں اور ضروری آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھا۔ ایک اہم مسئلہ ہے وقف کا، وقف بل کا مسئلہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا، یہ معاملہ دینی حیثیت سے بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ دیکھیے، ہم مسلمانوں کی اوپر جو سخت ترین اور سخت قسم کے حالات اس وقت، مسلمانوں کی ہر چیز حکومت مسلمانوں سے کیا کرنا چاہتی ہے، چھیننا چاہتی ہے۔ وقف بل ہے کیا، وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف ہم مسلمانوں اور ہمارے باپ دادوں میں سے جن لوگوں نے اپنی ذاتی پراپرٹی، اپنی پرسنل پراپرٹی جو ان کی اپنی ہے، حکومت کی نہیں، اپنا ذاتی پیسہ لگا کر کے، آگے والوں کا خیال کر کے، جو زمینیں اور جو جائیدادیں مسلم ویلفیئر کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے آباء اجداد نے اپنے پیسے سے
اپنی پراپرٹی اللہ کے لیے جو وقف کی تو اس پہ کسی حکومت کا پیغام نہیں بنتا کہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، اسی لیے یہ معاملہ پرسنل لا کا ہے۔ وقف کا معاملہ ہم لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے، یہ پرسنل لا میں آتا ہے۔ تو اب ہماری اب دیکھیے ہم مسلمانوں کی تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تو یہ ذلت ہے، لیکن ہم تو حکمران ہیں، 1000 سال تک ہم نے حکومتیں کی ہیں، اور حکومتیں جو کی تو اس وقت ہماری مالی پوزیشن، مالی حالت وغیرہ بہت زیادہ اونچی تھی، تو حکمرانوں نے حکومت کی زمینیں نہیں دی وقت کو، بلکہ بہت سے ہمارے آباء اجداد اور پرکھوں نے جو بہت بڑے مالدار تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی زمینیں خاص اللہ کے لیے وقف کی، ہمارا خیال کر کے۔ اور اس وقت اتنی زیادہ زمینیں ہیں کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 9 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ یہ تو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ گویا تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ زمینیں، یہ بات غلط ہے۔ صرف تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ہندو بورڈ کے پاس جتنی زمینیں ہیں وہ 9 لاکھ سے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ غلط قسم کا ایک پروپیگنڈا ہے، ہوا چلائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بہت زیادہ غلط ہے۔ لیکن 9 لاکھ بھی کوئی کم تعداد ہے، آج کل جو بحثیں چل رہی ہیں تقریباً 40 لاکھ ایکڑ کی بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو وقف کی زمینیں، اور یہ زمینیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری مسجدوں اور مدرسوں کو چلانے کے لیے چندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صحیح ڈھنگ سے دیانت داری کے ساتھ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ جو زمینیں چھوڑی ہیں، ان زمینوں کا ہم اپنی مسلم قوم کے لیے صحیح استعمال کرتے اور اس کو صحیح طور پر لگاتے، آج ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹلس ہوتے ہیں، آج ہمارے پاس بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ایم سیٹ کی، نیٹ کی تیاری کرانے کے لیے بڑے بڑے کوچنگ سینٹرز ہوتے، اور پھر جتنی مدرسے ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، ان سب کے اخراجات صرف وقف کی زمینوں سے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی چندے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا زیادہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے ہمارا ایسا خیال کیا ہے، وہ تو گزر گئے، زمین میں دفن ہو گئے، لیکن اللہ کے لیے، غربا کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، یہ وقف کیا۔ اور یہ جو وقف کیا ہے نا، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ جو زمین مسجد کی زمین ہے، کیا ہمارے صدر صاحب اس زمین کے مالک ہیں؟ یہ متولی ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ اس زمین کا مالک کون ہے؟ اس زمین کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے، اور اس زمین کو بیچنے کا حق کسی کو نہیں ہے، نہ کمیٹی بیچ سکتی ہے، نہ صدر بیچ سکتا ہے، نہ نائب صدر بیچ سکتا ہے۔ یہ جو وقف کی زمینیں ہیں، یہ وقف کی زمینیں کسی انسان کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ ہاں، ہم لوگوں نے بہت سہا ہے، کیا سہا ہے کہ ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی، پامال کیا گیا، صبر کیا، ہمارے بے قصور نوجوان مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، سال ہر سال عجیب عجیب طرح کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑا، ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جو داعی تھے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، سب کچھ برداشت کیا گیا۔ اور بابری مسجد کا معاملہ ہم نے کیا کیا، وہ چھوڑ دیا، لیکن وہ ایک مسجد تھی، اب معاملہ وقت کا ہے۔ وقت کا معاملے کا مطلب جانتے ہیں آپ، ہماری تمام مسجدیں، تمام مدرسے، تمام قبرستان جہاں ہم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، جو وقت کی زمین پر ہیں، تو یہ سب خطرے میں کیسے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خالی کہہ رہے ہیں خطرہ خطرہ۔ دیکھیے یہ جو وقت کا قانون بنا تھا 1995 سے، اس کے بعد پھر اس میں ترمیمات ہوئی، 2010 میں بھی، 2013 میں بھی یہ ترمیمات ہوئی، پھر 2024 میں بھی کچھ ہوا، پھر اب 2025 میں بھی لایا۔ اس بل میں کیا ہے؟ وقف بائی یوزر ایک چیز تھی، اس کا پروٹیکشن ہمیں 1995 کے قانون سے لے کر کے آج تک حاصل تھا۔ یہ جو جدید قانون آیا اس سے پہلے کا کہتا ہے وقف بائی یوزر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں لکھائی پڑھائی کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، اور مسلمانوں کے پاس اگر کوئی اورل طور پہ کہتے کہ میری یہ جو زمین ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہے، تو وہ وقف معتبر ہوتا ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضروری نہیں ہے شرعاً وقف کرنے کے لیے کہ ڈاکومنٹس اس کے پاس موجود ہوں، بس اگر وہ مالک ہے، وہ وقف کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس ڈاکومنٹس ہو یا نہ ہو۔ تو وقف بائی یوزرز، یعنی یہ جو مطلب ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی چیز وقف ہے لیکن اس کی لکھائی پڑھائی ہے، ہزاروں سال سے اس کے اوپر ہم عبادتیں کرتے چلے آئے ہیں،
لیکن اگر آپ کاغذات پوچھیں گے تو کاغذات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کئی ہزار سال سے وہاں پر عبادت انجام دی جا رہی. تو اب تک کا جو قانون تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی اس کو وقف مانا جائے گا. جب سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے وہاں پر عبادت انجام دی جا رہی ہے، وہ وقت کی چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے وہ زمین، تو اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ قانون تھا. لیکن اب یہ جو 2025 کا قانون آ رہا ہے اس میں وقف یوزر کو قرارداد کرا دیا گیا. یہ کہہ دیا گیا کہ جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، ڈاکومنٹس نہیں ہیں، 6 مہینے کا وقت ہے، 6 مہینے کے اندر اپنے ڈاکومنٹس تیار کر لو، نہیں تو وہ ساری زمینیں حکومت ہیں. اب بتائیے کہ ہمارے پاس پہلے ہی جو کچھ تھا لوٹ لیا ان لوگوں نے، اب جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے اس پر ان کی نظر ہے. اب دیکھ لو کہ وقف یوزر کو ختم کرنے کا کیا مطلب ہے. وقف یوزر کو ختم کرنے کے بعد اب کتنی ایسی مسجدیں ہیں، کتنی ایسی وقف کی پراپرٹیز ہیں جن کے صحیح ڈاکومنٹس اب تک ہم لوگوں نے تیار نہیں کیے. اب اگر تیار کرنا بھی چاہیں تو وہ کیا شرطیں ہیں، 6 مہینوں میں کون کون کامیاب ہوں گے، کتنی زمینیں ہم بچا سکتے ہیں، اور کتنی زمینیں حکومت کیا کر لے گی، اپنے انڈر میں لے لے گی. یہ نیتوں کی خرابی ہے، کتنی بڑی خرابی. دیکھو کہ کسی بھی وقت کی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے غیر مسلموں کی، تو اس میں وہ پرسنل معاملہ سمجھا جاتا ہے، دوسروں کو پرمیشن نہیں ہوتی. یہ جو ہندوؤں کا مٹ بٹ ہوتا ہے تو اس میں سارے ٹرسٹس کیا ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں. اب اگر اپنی مرضی سے کسی کو یہ کرنا چاہیں تو بات الگ ہے، لیکن کوئی وقت کے اندر یہ بات کہہ دی ہے کہ 11 ممبر ہوں گے تو 11 میں سے 7 کے قریب نان مسلم ہوں، کلیکٹر نان مسلم ہوگا. ہاں، اور کلیکٹر کو ایسے حقوق دے دیے گئے ہیں، کیسے حقوق دے دیے گئے کہ وہ جب چاہے جب کیا کر سکتا ہے کہ کسی بھی وقت کی زمین کے اوپر اپنا مقدمہ دائر کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے، اس کو حق دے دیا گیا ہے کہ کلیکٹر فیصلہ کرے گا یہ وقت کی زمین ہے یا حکومت کی زمین. اب کلیکٹر جب بھی آئے آ کر کے کیا کر دے کہ کسی زمین کے بارے میں کہہ دے کہ یہ وقت کی زمین نہیں ہے. جب وہ کلیکٹر کہہ دے گا تو کہنے کے بعد اب یہ جو موجودہ قانون ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے کہنے کے بعد وہ پراپرٹی سیل کر دی جائے گی، وہاں کوئی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی. مسجد ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کلیکٹر آیا آ کے کہہ دیا کہ یہ زمین گویا اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہے، اناتھینٹک ہے، یہاں پر جو کیا بولتی ہے حکومت کی زمین ہے، خود بھی کہہ دیا، اسٹے لگے گا. اب کیس لڑو، کیس لڑنے تک اس مسجد میں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے. اب اگر اس کے بعد حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کی زمین ہے، تب بھی جا کر کے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہو. ایسے قوانین بنائے گئے. اور یہ جو آثار قدیمہ ہے، آثار قدیمہ کے تحت میں ہزاروں جائیدادیں ہیں ہمارے، بڑے بڑے قلعے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اب تک کا معاملہ کیا تھا کہ یہ آثار قدیمہ کے جتنی مسلم پراپرٹیز ہیں جو وقت کی ہیں، ان پراپرٹیز کا مالک آثار حکومت، آثار قدیمہ کے تحت میں جو افراد ہیں وہ لوگ اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں. وہ اس کی کچھ مرمت کر دیتے ہیں، کچھ خراب ہو گیا اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. لیکن اب اس بل میں حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ضرورت اگر ہوگی تو وقت کی جو جائیدادیں ہیں ان کی وقت کی حیثیت کو ختم کر کے آثار قدیمہ کی ملکیت میں وہ جائیدادیں دی جا سکتی. اب آپ بتاؤ کہ ان کی نیت، اچھا اب ان کی نیتیں دیکھو کہ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ماں بیٹوں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال کرتے کرتے تھکتے نہیں، اور ہمارے خلاف ایسے زہر آلود بیانات دیتے ہیں. آج جنا سے زیادہ بڑے ایسے کہ جیسے مسلمانوں کی بہت ہمدردی ان کے ریشے میں رگو ریشے میں اتر گئی ہے، اور یہ مسلمانوں کے ہمدرد بن کے ہمارے سامنے آ رہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان لوگوں نے ایک شرط یہ لگائی ہے کہ وقف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہو تو وہی وقف کر سکتا ہے. 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے. اب وہ پتہ نہیں کیا دیکھیں گے، داڑھی دیکھیں گے یا ٹوپی دیکھیں گے یا کیا دیکھیں گے، وہ پریکٹسنگ مسلمان. اچھا یہ قید کیوں لگائی؟ یہ قید ان کی نیت کو بتا رہی ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نان مسلم اگر دان دینا چاہے، وقف کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے. صرف مسلمان کرے گا، اور مسلمان کرے گا بھی تو اس کو پرابلمز ہونے چاہیے. یہ 5 سال کی قید لگا کے ہم دیکھیں گے کہ کون دے سکتا کون نہیں دے سکتا. یہ ہمیں تو نہتا ہماری زمینوں کو چھیننا. اور اب کیا دیکھو کہ
ہمارے بورڈ میں نان مسلموں کو شامل کرنے پہ اصرار ہے اور وقت کرنے کے لیے نان مسلموں کو نکالا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ نان مسلم مسلمانوں کو وقف نہیں کر سکتا, یہ زمینیں دے نہیں سکتا. تو یہ کس طرح کی بات ہے؟ اب یہ معاملہ ہمارے اپنے گھروں کا, اپنی جائیدادوں کا نہیں رہا. اگر ہم یہاں جھک کے قانونی اعتبار سے دستور ہم کو جو حق دے رہا ہے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے جتنا زیادہ ہم اپنا احتجاج درج کروا سکتے ہیں, یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے, ورنہ ہماری نسل ہمیں معاف نہیں کرے. مسلم پرسنل لا بورڈ نے اقدام کیا ہے, احتجاج کا اعلان کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور یہ معاملہ ہماری اپنی, دیکھو اگر کوئی ہماری زمین چھین لیتا تو بات الگ, سور کر لیتے پھر بھی. اگر کوئی ہمیں مارتا, ہمیں توڑتا, ہمارے اوپر ظلم کرتا, ہمیں قید کرتا تو بات الگ تھی. اب معاملہ اللہ کی زمینوں کا ہے. یہ زمینیں ہم میں سے کسی کی ملکیت نہیں ہے, یہ اللہ کی زمینیں ہیں. اب اگر بات دین پر آ جائے, شریعت پر آ جائے, اللہ کی زمین, ہاں ہم مانتے ہیں کہ دیکھو ابھی بات آ رہی ہے کہ اتنی زمینیں ہیں, ہم لوگوں نے کرپشن کیا ہے, ہم لوگوں نے کیا کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کر کیا کر. ہاں اگر کوئی بیمار ہو تو بیماری کا بہانہ بنا کے اس کو قبرستان پہنچانے کا انتظام کیا جائے تو یہ کیا کہا جائے گا؟ صاف ہے. حکومت کی نیتیں وہ صاف نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے ہمدرد تو ہو نہیں سکتے, کبھی اپنی باتیں میں کسی مسلمان کو نہیں رکھتے, جگہ جگہ زہر آلود بیانات دیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے, یہ ہمارا بھلا سوچیں گے. ہاں کرپشن ہے, یہ ہماری اپنی خامی ہے, ہمیں اس خامی کو بھی دور کرنا چاہیے. اور اس موقع سے سبق اٹھاتے ہوئے ہم فائٹنگ کریں. اور یہ جو مختصر معاملات ہیں, یہ معاملات پہلے اپنے ہاتھ میں لیں, ہاتھ میں لے کر کے آئندہ ایسا کرپشن نہ ہو, اس کے لیے کچھ اقدامات کریں. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زمینیں بچائیں, بچا کر کے اپنی نسلوں کے لیے, آگے کے لیے سوچیں. 70 سال سے غفلت بڑھتی لیکن آگے کے لیے کچھ کریں, یہ ضروری ہے. لیکن اگر ہم اب یہ زمینیں حکومت کو اٹھا کر کے دے دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ پھر بھیک مانگیں گے. اور تیسری اہم بات, دیکھو اب ایسے حالات ہیں, ان حالات میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم اسٹرانگ ہوں. اسٹرانگ ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے انقلاب کی جو شروعات کی ایسے کرپشن کے ماحول میں کیا کہا تھا کہ دیکھو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہو تو اقرأ بسم ربک الذی خلق, اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو. یاد رکھو اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال آ جائے وہ مہان نہیں بنتا, وہ بڑا نہیں بنتا, وہ لیڈر نہیں بنتا. بڑے بڑے نمرود تھے, بڑے بڑے بادشاہ تھے جن کے پاس کیا تھی کہ مال تھی, عہدے تھے, حکومتیں تھی. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے پاور آ جائے, پاور آنے سے بڑا بنتا ہے, نہیں, پاور آنے سے بھی بڑا نہیں بنتا. انسان اگر بڑا بنتا ہے علم سے بڑا بنتا ہے, نالج سے بڑا بنتا ہے. اگر اس کا کوئی مقام ہوتا ہے, دیکھ لو کہ جتنے انبیاء آئے ہر نبی مالدار نہیں تھا, ہر نبی کے پاس بڑی بڑی پراپرٹی نہیں تھی, بڑی بڑی جائیدادیں نہیں تھی. ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ نے اس وقت دھرتی کا سب سے بڑا عالم نہ بنایا. دھرتی پر جتنے انسان موجود ہیں ان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ علم اس زمانے کے نبی کے پاس ہوتا تھا, اس زمانے کے نبی کے پاس ہوتا تھا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام ہندوستان میں حاصل کریں اور فائٹ کریں, لڑیں اور اپنے آپ کو عزت سے جینے کے قابل بنائیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور علم سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آراستہ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اور علم سے بھی وہ علم مراد ہے جو اللہ کی رہنمائی کرتا, ورنہ تو بہت کچھ علم حاصل کر کے بھی ہم کیا کریں گے؟ آج دیکھ لو یہ جتنے تھے جنہوں نے بڑے بڑے مفکرین دیے جو آج یونیورسٹیوں میں جن کو پڑھایا جاتا ہے, یہودی مفکرین, آج ان کے خون انسانی خون سے, ان کے ہاتھ انسانی خون سے رنگے ہوئے ہیں. کیسے درندے بنے ہوئے ہیں, کیسے درندے بنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کا جو ویژن تھا وہ ویژن چھوڑ کر کے اگر امن چاہیں گے, امان چاہیں, ظالم ہی بنیں گے, خونی ہی بنیں گے. انسانوں کی ہمدردی اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کے نظام میں ہے ہی نہیں. یہ جتنے مفکرین کے آج دنیا کے سامنے آشکارا ہو رہا ہے, جنہوں نے دنیا کو ایک راستہ دکھایا تھا اور سارے کے سارے اندھے بن کر کے ان کے پیچھے چلے گئے. آج دیکھو ان کے ہاتھ کس طرح معصوم انسانوں کے خون سے رنگین ہے. فلسطین نظر نہیں آتا, کتنا بڑا واقعہ ساری دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. ارے یہ انسان ہے, یہ انسان ہے جو نہتے معصوم بچوں کے اوپر بم برساتے ہیں
اور ہواؤں میں اڑاتے ہیں انسانوں کو. یہ کیسے انسان ہے اور ان کی فکر کیسی فکر ہے, ان کی سوچ کیسی فکر ہے. یہ سوچ قابل اصلاح ہے. یہ سوچ ایسی سوچ ہے کہ مال تو مل گیا, دولت تو مل گئی, لیکن صحیح سوچ اور صحیح ویژن نہیں ملا. دیکھ لو, رب سے کٹ کر کے جو علم حاصل کرو گے وہ علم کا نتیجہ یہی ہوگا, اس علم کا نتیجہ یہی ہوگا. آج اس وقت مدارس اسلامیہ کے اندر ایک ماحول ہے, ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ ہوگا جو دین کا جید عالم ہوگا, جو پورے خاندان کی سربراہی کرے گا, اور ایک فیصلہ کرے, فیصلہ کر کے دینی مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرے, اور جو خود علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو مکاتب کا رخ کرے. ہاں, پہلے اپنے عقائد کو صحیح کر لیں, اس کے بعد چاہے ڈاکٹر بنے, چاہے انجینئر بنے, چاہے بزنس مین بنے, کچھ بھی کرے, لیکن سب سے پہلے بنیادی طور پر اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہونا ضروری ہے. ورنہ اس کے بغیر جو علم بھی حاصل کرو گے وہ علم فساد ہی پھیلائے گا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے نسلوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہندوستان میں اس وقت ہم کو اپنا مقام بنانے کے لیے جو کوششیں کرنی چاہیے ان کوششوں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک بات یاد رکھو, NRC آیا تھا لیکن حکومت مجبور ہو گئی, NRC کو ڈیلے کرنا پڑا. کسانوں کو ہم نے دیکھا, کسانوں کا معاملہ کیا تھا, وہاں بھی حکومت کی یہی نیت تھی اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پراپرٹیاں لے کے دوستوں کو دے. اب ہماری باری ہے, ہماری وقت کی پراپرٹیاں لے کے حکومت والے اپنے دوستوں کو یعنی مالداروں کے واسطے کام کر رہی ہے, حکومت ان کے حوالے کرنا چاہتی ہے. لیکن کسانوں سے سبق حاصل کریں. ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ڈٹ گئے. آج اگر ہم لوگ ڈٹنے کے لیے تیار, ہم یہ چاہیں ہمارے اوپر ایک پتھر نہیں پڑتا, ہاں ہمارے اوپر کوئی حالات نہیں آنا. ارے حالات تو آئیں گے, اگر ہمیں اپنا مستقبل سیف کرنا ہے تو تھوڑا بہت کھونا بھی تو پڑے گا. اگر ہم خوف میں آئیں گے اور مایوسی کا شکار ہوں گے اور استقامت نہیں دکھائیں گے تو یاد رکھو ہم اپنا کچھ بھی بچا نہیں سکتے. اگر بچانا ہے تو تھوڑا ہمت دکھانی ہوگی. ہاں البتہ یہ بات ہے, ہمارے علماء خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ پر احتجاج نہیں کیا جائے گا جہاں پر احتجاج کا غلط نتیجہ نکلنے کا امکان ہو, ہمارے نوجوانوں کو بلا وجہ کے گرفتار کر کے اندر ڈالنے کا امکان ہو. تو ہمارے قابلین خود ہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسے حالات پیدا نہ ہو جن کی وجہ سے ہمارے مسلم نوجوانوں کے اوپر خطرات لاحق ہوں. لیکن خاموش بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہے. اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو اس کے نقصانات بھی بہت خطرناک ہیں. اللہ پاک صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور وقت کے مناسب صحیح قدم تمام ملت اسلامیہ کو اور ہندوستانی تمام مسلمانوں کو اس وقت جو صحیح قدم اٹھانا ہے. یاد رکھیے تاریخ کے اندر بہت نازک موڑ آ چکا ہے. اس بل کے پاس ہونے کے بعد اللہ پاک صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا